رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کے پروگرام ناز برداریہ میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اور ان پر اپنا بے لوگ تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور، سینئر کالم نگار، تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بات کا بہت شور کیا جا رہا ہے کہ حکومتی وقت پاکستان کا حکومتی وقت اسرائیل سے جو ہے انہوں نے ملاقات کی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے سفارتی تعلقات اسرائیل سے قائم ہونے جا رہے ہیں؟ عائشہ، پہلی بات تو یہ کہ چونکہ ہم ایک قوم نہیں ہے، ایک ہجوم ہے، جی، اس لیے ہجوم جو مرضی بات کر دے۔ ہم کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اس وقت ترجمان بنے ہوئے ہیں، ہم پاکستان کے ترجمان نہیں ہیں۔ جی سر۔ پہلی بات تو یہ کہ اسرائیل میں کوئی بھی حکومتی وفد نہیں گیا، یہ بات خاطر جمع رکھیے۔ جی، 2 لوگ گئے ہیں، ان میں ایک صرف پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک اینکر ہے، ٹھیک ہے، پاکستان ٹیلی ویژن کا اینکر، اور اس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے کہ مطلب سرکار کا ایک ملازم ہے اور وہ بھی ایک ادارے کا، پی ٹی وی کا۔ اب وہ جا کے نہ تو سفارتی تعلقات قائم کر سکتا ہے، نہ کسی قسم کا کوئی معاہدہ کر سکتا ہے۔ ایک ٹی وی اینکر ہے، اچھا وہ کس کیپیسٹی میں گیا، اس پہ تو انکوائری بھی ہو جائے گی۔ جس طریقے سے مطلب یہ بات چل رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ادارہ نوٹس لے گا اور اس کی انکوائری ہو جائے گی کہ آپ کیوں گئے تھے، کس کے کہنے پر گئے تھے، پوچھ لینا چاہیے۔ حکومتی وفد جو ہوتا ہے وہ کم از کم یہ ہوتا ہے کیونکہ وزیر گیا ہو جس کی کوئی سرکاری حیثیت ہو، اور جب حکومتی وفد جاتے ہیں وہ چھپ کے نہیں جاتے، باقاعدہ سے پہلے خط لکھے جاتے ہیں، وقت لیے جاتے ہیں اور پھر وہ جاتے ہیں اور اس کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جو سوشل میڈیا کے بچونگڑے، آج مجھے غصہ آیا اس بات پہ، اور میں نے وہ لفظ استعمال کیا جو ہمارے ایک بڑے سینئر صحافی جو ہے سوشل میڈیا کے لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے بچونگڑے۔ ان لوگوں نے اس بات کو اٹھا کے ایک بتنگڑ بنا دیا۔ مجھے سے کوئی سروکار نہیں کہ اس کا نقصان شباز شریف حکومت کو پہنچتا یا نہیں پہنچتا فائدہ۔ آپ دیکھیے، اگر ایسا کچھ ہوتا، پی ٹی آئی کے کسی سینئر بندے نے یہ بات کی ہے کہ کوئی حکومتی وفد گیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا کے بچونگڑوں نے صرف شور مچایا ہوا ہے کہ یہ کوئی حکومتی وفد چلا گیا، جناب اسرائیل سے تعلقات بن رہے ہیں، ہماری لاشوں سے گزر کر تعلقات بنیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور بھائی کس نے کہا ہے کہ اسرائیل سے کوئی تعلقات بنانے جا رہا ہے؟ اور میں ایک بات تو سب سے پہلے کلیئر کر دوں، جو بھی حکومت، وہ ضروری نہیں شباز شریف کی ہو، پاکستان کی کوئی بھی حکومت جب بھی اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرے گی، یاد رکھیے گا اس کا قبرستان جو ہے، اس کی قبریں جو ہے ربوہ میں بن جائیں گی۔ یہ قوم انہیں سیاسی طور پر نہیں، پریکٹیکلی دفن کر دیں گے ربوہ میں۔ اسرائیل سے ہمارے کبھی تعلقات نہیں بن سکتے کیونکہ اسرائیل نہتے مسلمانوں کا، ہمارے قبلہ اول پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور نہتے مسلمانوں کا مسلسل قتل عام کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کو ہم قطعی طور پر تسلیم نہیں کر سکتے، اور پوری قوم جو ہے پاکستان کے 24 کروڑ عوام اسرائیل سے کسی قسم کے بھی تعلقات نہیں چاہتے۔ شاید کوئی 24 کروڑ میں سے ایک بندہ ایسا ہو، ایسا ایک گھٹیا سوچ کا مالک جو اسرائیل سے تعلقات رکھیں۔ پاکستان کی قوم کی اکثریت نہیں، 100% جو قوم ہے اسرائیل سے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے، اس لیے اسرائیل سے کسی قسم کے سفارتی تعلقات نہیں بن سکتے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ حکومتی وفد گیا، یہ حکومتی وفد نہیں گیا۔ 2 لوگ ہیں، ان میں سے ایک پی ٹی وی کا سرکاری ملازم ہے، اینکر ہے، اور اسے پوچھنا چاہیے اداروں کو کہ آپ کیوں گئے تھے، کس سے پوچھ کر گئے تھے، آپ کو کس نے اجازت دی۔ اگر تو پی ٹی وی کے چیئرمین نے اسے اجازت دی ہے تو اسے فی الفور عہدے سے ہٹانا چاہیے۔ پی ٹی وی کون ہوتا ہے کسی کو اسرائیل کی؟ ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ دنیا کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے مع سوائے اسرائیل کے۔ تو جب ہم اسرائیل میں جا ہی نہیں سکتے اس پاسپورٹ پہ، تو وہ بندہ کس پاسپورٹ پہ گیا ہے، کس حیثیت سے گیا ہے اور کیوں گیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے، وہ کس سے وہاں پہ جا کے ملا ہے۔ اور جو غداری کا آپ شور ڈالتے ہیں، یہ غداری ہے کہ جب پاسپورٹ آپ کا کہتا ہے کہ آپ اسرائیل نہیں جا سکتے، تو وہ اسرائیل کیسے پہنچ گیا، کن اداروں نے اسے پہنچایا، اور کس ایئر لائن پہ گیا، اس نے ویزا کہاں سے لیا، کس پاسپورٹ پہ ویزا لیا۔ یہ سارے سوالات ہیں، پاکستانی قوم یہ سوالات پوچھنا چاہتی ہے، اس کا جواب چاہیے۔ لیکن میں سوشل میڈیا کے بچونگڑوں سے آج یہ گزارش کروں گا کہ یہ بہت بڑا قومی سلامتی کا ایشو ہوتا ہے۔ آپ چھوٹے سے ایشو کو لے کر دیکھیے، نون لیگ سے کڈ لینا، کسی قسم کی پی ٹی آئی کو پچھاڑنا، یہ بہت مائنر سی چیزیں ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں عمران خان صاحب سے لے کر سبھی لوگوں نے قوم کی ٹریننگ یہ کر دی ہے، غدار 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 کا تو کھیل ہم کھیل رہے ہیں۔ وہ ایک خط لہراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک سازش ہوئی ہے، میرے خلاف میری حکومت میں ایک مداخلت ہوئی ہے، اس لیے جس نے کیا اپوزیشن ساری کی ساری، اس میں پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے 6 بار حکومت کی اس ملک میں، صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی۔ تو ان لوگوں کو غدار کہنے کے سرٹیفکیٹ تو یہاں بانٹے جاتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا کے بچونگڑوں کے ہتھے یہ بات چڑھ گئی ہے کہ پی ٹی وی کا ایک اینکر جا کے وہاں اسرائیل میں گیا ہے، تو ان کے ہتھے یہ بات چڑھ گئی، انہوں نے پورے ملک کو، پوری حکومت کو غدار غدار کہنا شروع کر دیے۔ عشا، کبھی آپ نے غور کیا کہ پاکستان کی آبادی اگر 22 یا 24 کروڑ ہے، تو اس میں پتہ ہے آپ کو
اگر 24 کروڑ ہے تو یہاں پہ 22 کروڑ جو ہیں وہ غدار ہیں اور 22 کروڑ جو ہیں وہ کافر ہیں. کیونکہ جو بندہ آپ کے فلسفے کے مطابق, آپ کے عقیدے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. کافر فلاں کافر. ہم دوسروں کو مسلمان کرنے نہیں آئے, ہم کافر قرار دینے آئے. ایک بندے کو کسی نے کبھی مسلمان کیا ہے اپنی تبلیغ سے, اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے؟ ہم نے کسی کو مسلمان نہیں کیا. تو ہم کافر تو 1 منٹ میں قرار دے دیتے ہیں کہ جو میرے عقیدے کے مطابق نہیں ہے, جو 11ویں شریف کا ختم نہیں دلاتا یا دلاتا ہے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہہ دیتا ہے. تو جو بندہ اہل بیت کو میرے جیسی محبت کرتا ہے وہ مسلمان ہے, جو میرے جیسی محبت نہیں کرتا وہ کافر ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ کافر کے سرٹیفکیٹ بن. تو یہاں پہ آدھی آبادی کافروں کی ہے, آدھی آبادی غداروں کی ہے. جو آپ کے مذہبی فلسفے کا قائل نہیں ہے وہ کافر ہے, اور جو آپ کے سیاسی نظریے کا قائل نہیں ہے وہ غدار ہے. تو یہاں کافر اور غدار کا کھیل کھیلا جاتا ہے. انڈیا نے کبھی نہیں کہا کہ وہابی جو ہیں یا شیعہ جو ہیں وہ کافر ہیں یا سنی کافر ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کبھی نہیں کہا. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سارے مسلمان بستے ہیں. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ نون لیگ والے غدار ہیں, پیپلز پارٹی والے غدار ہیں. ہم لوگ یہ ثابت کرنے پہ تلے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایک بھی محب وطن نہیں ہے, سارے کے سارے غدار ہیں. اور ہم ثابت کر رہے ہیں. اسرائیل نے بھی کبھی کہا کہ پاکستان میں فلاں فلاں جو ہے وہ کافر ہے. وہ تو سبھی کو مسلمان کہتے ہیں. اسرائیل کو کہنا چاہیے نا کہ وہاں پہ فلاں فلاں جو مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو ہیں ہی کافر. تو ہم انہیں قبول کرتے ہیں. یاد رکھیے گا, ہم لوگ تلے ہوئے ہیں کہ نہ ہم نے کسی کو مسلمان رہنے دینا ہے, نہ ہم نے کسی کو محب وطن رہنے دینا ہے. ہم نے سبھی کو کافر قرار دینا ہے, ہم نے سبھی کو غدار قرار دینا ہے. یہ ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تقدیر کے فیصلے. اور جب سے سوشل میڈیا آیا ہے یہ سارے کے سارے اختیارات سوشل میڈیا کے چنگڑوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں. وہ جس کو جی چاہتے ہیں کافر کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں, جس کو جی چاہتا ہے غدار کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں, جس کو جی چاہے محب وطن قرار دیں, جس کو جی چاہے وہ مسلمان قرار دیں. یہ تو ہمارے ہاتھ میں اور ہمارے اختیار میں. یاد رکھیے گا, ایک سب سے بڑی طاقت اوپر بیٹھی ہے جس نے یہ فیصلے کرنے ہیں. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے ایک ہوتا ہے الزام, ایک بہتان ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے پر بہتان لگاتے ہیں. الزام تو یہ ہوتا ہے نا جو میں نے جرم کیا ہے آپ اس کا مجھ پہ الزام لگا دیں کہ اس نے یہ کیا, بعد میں ثابت ہوتا رہے گا نا. آپ آئینی شاہدین پیش کریں گے, ایویڈنس پیش کریں گے ویڈیو کی یا جو بھی. لیکن یہاں پہ یہ رواج ہی نہیں ہے. یہاں پہ بس کہہ دیا اور آپ فوری طور پر وہ کروڑوں لوگوں تک میسج جو ہے وہ وائرل ہو جاتا ہے. ہماری پارٹیز جو ہیں وہ کروڑوں نہیں اربوں روپیہ خرچ کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر, اور ان کا ایک ہی کام ہے کہ دوسرے کو پچھاڑنا کیسے ہے. تو ہمارے پاس پچھاڑنے کے لیے سب سے جو چھوٹا سا ٹول آ گیا ہاتھ میں وہ یہی ہے کہ اسے کافر قرار دے دیں یا غدار قرار دے دیں. اچھا, میں سوچتا ہوں کہ ہم نے انتہا پسندی پہ چلے گئے. اس سے آگے تو کوئی لفظ نہیں ہے نا. جی سر. کافر سے آگے کوئی نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے, اور غدار سے بڑا کسی کے لیے نہیں ہے. ایک شہری کے لیے, ایک ریاست کے فرد کے لیے سے بڑا کوئی الزام نہیں ہے کہ اسے غدار قرار دے دیا جائے, اسے ریاست کا وفادار نہ مانا جائے. تو یہ انتہا پہ پہنچ گئے ہیں. اب یہ چھوٹا الزام نہیں ہے. ٹھیک ہے عشاء, میں سوچتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کے پاس کیا بچا ہے, اگلے مرحلے پہ آپ کہاں جائیں گے. قتل و غارت تو ہو رہی ہے. کیا سچ مچ ہم سب کے سب یہ اس بات پہ تلے ہوئے کہ یہاں خانہ جنگی ہو؟ اگر آپ کا فلسفہ, آپ کا نظریہ مجھ سے مختلف ہے تو ہم سڑکوں پہ ایک دوسرے کو گولیوں سے چھل نہیں کرتے تھے. اب ہم حالات اس نہج پہ لے آئے ہیں. تو میں دوبارہ سے کہوں گا, جن کے ہاتھ میں ایک موبائل آ گیا اتفاق سے, اور یہاں پہ چونکہ نیٹ بالکل فری ہے ایک طرح سے, آپ مہینے کا پیکج کریں اور اس کے بعد جس کو مرضی گالیاں دے, پورا مہینہ آپ کو آزادی حاصل ہے, جتنی مرضی گالیاں دے, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہاں پہ قوانین بنائے گئے ہیں سوشل میڈیا کے لیے, لیکن ان پہ امپلیمنٹ کبھی بھی نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ نگرانی ہونی چاہیے اس بات کی, اور اپیل کروں گا کہ یہ کافر اور غدار کا جو کھیل ہے اسے یہیں پہ بند کیا جائے, بغیر کسی ثبوت کے. کسی پارٹی کے کارکنوں کو اور محب وطن پاکستانیوں کو غدار قرار دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ قطعی طور پر غیر مناسب بات ہے, اچھی بات نہیں ہے.